معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ بائنا کا قصبہ۔ کرتبہ سے چلے تو کوئی 32 میل کا فاصلہ طے کر کے کوچ بائنا نامی قصبے میں پہنچی۔ یہ قصبہ ایک ڈھلوان پر مسلمانوں کے زمانے سے آباد ہے، جس کی آبادی 20,000 کے لگ بھگ ہے۔ ہم قصبے میں داخل ہوئے تو شہر کے امتیازی نشان پر نظر پڑی تو یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ اس پر 5 اربوں کی شبیہ تھی، جنہوں نے زرد، سبز، نیلے، سفید اور سرخ رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا تو اس نے بتایا یہ شبیہ ان مسلمان اربوں کی ہے جنہوں نے 1292 میں اس قصبے کے واحد قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ قصبہ پہاڑی کی ڈھلان پر ہے۔ بارشی پانی شہر کو صاف کر کے نالوں میں نیچے کی طرف بہہ جاتا ہے۔ ڈھلوان پر تعمیر تمام مکان سفید تھے، بلکہ پورے اندلس میں سفید مکانوں پر مشتمل گاؤں اور قصبے ہیں۔ ایسا اسلامی دور سے چلا آ رہا ہے۔ عرب سفید رنگ سے محبت کرتے ہیں۔ سفید لباس، سفید مکان اور چٹی گری شریک حیات۔ سب ہیڈنگ ایک ہسپانوی خاتون۔ کوچ تھوڑی دیر اس قصبے میں ٹہری، کچھ مسافر اترے اور کچھ نئے سوار ہوئے۔ قصبے سے واپسی پر دیکھا کہ گرد و نواح میں ہر طرف زیتون کے باغات ہیں۔ اس گاؤں سے سوار ہونے والی ایک عمر رسیدہ خاتون ہمارے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس قصبے کے لوگوں کی ذریعہ آمدن کیا ہے۔ خاتون نے جواب دیا، ہماری زرعی زمینیں اور زیتون کے باغات ہیں۔ زیتون کے باغات تو مسلمانوں نے لگائے تھے، لیکن ان کے ثمرات سے فائدہ ہم اور ہماری نسلیں اٹھا رہی ہیں۔ چونکہ زیتون کے درخت کی عمر 2000 سال تک ہوتی ہے، سچ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو وہ غلط کیا، مسلمانوں نے جانے کے بعد عرصہ دراز تک ہمارے شہر اور قصبے ویران اور کھیت بنجر رہے۔ درسگاہوں کو تالے اور کتب خانے جلا کر راکھ کر دیے۔ مسلمانوں نے اندلس کو اس عروج پر پہنچایا جس کا اس زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ پورے یورپ میں صرف ہمارے ہاں ہی علم کی شمعیں روشن تھیں، جبکہ پورا یورپ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب اسبیل نامی خاتون باتیں کر رہی تھی، اس وقت میں علامہ اقبال کو یاد کر رہا تھا۔ پاس اگر تو نہیں، شہر ہے ویران تمام، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخوں کو۔ پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و سبو۔ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہیں سکیں روبرو۔ اسبیل نے اپنی بات جاری رکھی، مسلمانوں نے ہمیں علم کے ساتھ ساتھ زیتون کا تحفہ بھی دیا۔ زیتون کا پھل نومبر میں تیار ہوتا ہے۔ پھل اگر زیادہ عرصہ درخت پر لگا رہے تو خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہمیں پھل جلد سے جلد اتار کر ملوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس دوران ہمارے ہاں میلے کا سماں ہوتا ہے۔ جب سے بیرون دنیا کے تارکین وطن نے اندلس کا رخ کیا تو ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ مراکش، پاکستان اور دنیا کے غریب ممالک کے لوگ ہمارے باغات میں کام کر کے جہاں اپنا پیٹ پالتے ہیں، وہاں ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے، ورنہ افرادی قوت کے بغیر ہمارے باغات کے پھل بیکار ہو جاتے ہیں۔ قصبے کے نزدیک سے گزرنے والی بڑی شاہراہ کے پہلو میں بہنے والی ندی کے کنارے وہ ملیں ہیں جہاں زیتون سے تیل کشید کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کا تیل انتہائی خالص اور بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے، جس کی دنیا بھر میں بڑی مانگ ہے۔ جب سے سیاحوں کا رخ اندلس کی طرف مڑا، تب سے ہمارا قصبہ بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ کچھ یہی سبب ہے کہ ہم نے اسلامی دور کی چیزوں اور عمارتوں کو نمایاں کرنے کا آغاز کیا ہے۔ پہاڑی کے اوپر جو سب سے بڑا چرچ ہے، حقیقت میں یہاں جامع مسجد تھی، جسے ہم نے چرچ میں بدلا۔ جب سے ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہاں مسجد اور دوسری اسلامی دور کی تاریخی عمارتیں تھیں، تب سے سیاح اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں۔ سیاح اس قصبے میں آ کر قیام کرتے ہیں، جس سے ہماری آمدن میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سے سیاح جو پیدل چلنے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ اس قصبے کو پسند کرتے ہیں، جہاں قیام کر کے وہ صبح سویرے پیدل پگ ڈنڈیوں پر چلتے اس علاقے کے
خاک چھانتے اور دل خوش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اسبیل نامی یہ خاتون بڑی مفید ثابت ہوئی۔ اس نے گرناطہ جانا تھا جہاں اس کی بیٹی رہتی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں چند دن بیٹی کے ہاں قیام کروں گی اور جب میری بیٹی اور داماد کو چھٹی ہوتی ہے تب وہ ہمارے ہاں آ جاتے ہیں، ہفتہ بھر یہاں رہتے ہیں، بلکہ میرے نواسے اس قصبے کو گرناطہ سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ دن بھر قصبے سے باہر ندی کی طرف گھومتے پھرتے، پرندوں کو اڑتا دیکھتے اور قصبے کے سنگتروں کے باغات سے پھل توڑ توڑ کر کھاتے اور خوش ہوتے ہیں۔ شہروں میں یہ عیاشی کہاں۔ سب ہیڈنگ زوہروز کا گاؤں۔ ہم باتیں کرتے سفر کرتے جا رہے تھے کہ ہماری کوچ زوہروز نامی ایک گاؤں میں پہنچی۔ یہ گاؤں اونچی اونچی پہاڑیوں کے دامن میں بڑی شاہراہ کے دائیں طرف واقع ہے، جس میں سب سے نمایاں مسلمانوں کا تعمیر کردہ قلعہ ہے۔ چند مسافروں نے اس گاؤں میں اترنا تھا، چنانچہ کوچ بڑی شاہراہ سے اتری اور گاؤں میں جا پہنچی۔ گاؤں کی آبادی 1500 سے زیادہ نہیں تھی۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں بیڈ اینڈ بریک فاسٹ طرز کی رہائش گاہیں سیاحوں کے لیے بنائی ہوئی تھیں، جہاں سیاح مقامی لوگوں کے ساتھ ٹھہرتے، کھانا کھاتے اور گھومتے پھرتے ہیں۔ اسلامی دور میں زوہروز نامی گاؤں کی دفاعی لحاظ سے بڑی اہمیت تھی۔ یہ ایک ایسا درہ تھا جہاں سے دشمن فوجیں حملہ کر سکتی تھیں۔ اسی خطرے کے پیش نظر 12ویں صدی میں مسلمانوں نے یہاں قلعہ تعمیر کیا، جو اب بھی سب سے نمایاں جگہ کھڑا نظر آتا ہے۔ قلعے کے ساتھ مسجد تھی۔ جب وہ بوسیدہ ہو کر گری تو گاؤں والوں نے اس کے پتھر اٹھائے اور اپنے اپنے مکان تعمیر کیے۔ گاؤں پہاڑی ہے اور لوگوں کی اکثریت سیاحت سے منسلک ہے۔ کچھ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ بکریوں کے دودھ سے یہ پنیر تیار کرتے ہیں جو دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے گاؤں کے پہلو میں پنیر تیار کرنے کا کارخانہ بھی قائم ہے۔ یہ بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ گاؤں کی پشت پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں، چنانچہ کوہ پیمانی کرنے والے سیاح ان پہاڑوں پر چڑھ کر اپنے شوق کی تسکین کرتے ہیں۔ زوہروز سے کوچ چلی تو الکا قلعہ نامی قصبے میں جا پہنچی۔ قصبے کی آبادی 20,000 کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے درمیان اونچی پہاڑی پر وہ قلعہ ہے جسے مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا۔ یہ قصبہ اندلس کے صوبہ جین میں واقع ہے، لیکن غرناطہ سے صرف 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ہم قرطبہ کے صوبے سے باہر آ چکے تھے اور غرناطہ کے قریب تھے۔ قصبے کے درمیان واقع قلعہ ہے جس کے چاروں طرف دیوار ہے۔ اندر آبادی اور جامع مسجد تھی، جسے بعد میں چرچ میں بدل دیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس قصبے کو 8ویں صدی میں فتح کیا اور 15 اگست 1364 تک یہاں آباد رہے۔ جب یہاں عیسائیت کا غلبہ ہوا تو مسلمان یہاں سے غرناطہ چلے گئے تھے۔ چونکہ غرناطہ کی اسلامی سلطنت آخر وقت تک قائم رہی، اب کوچ چلی تو سیدھی غرناطہ جا کر ٹھہری۔ غرناطہ کا بورڈ دیکھا تو دل میں ایک عجیب قسم کی مسرت اور خوشی ہوئی۔ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی دور سے الحمرا کے محل نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ محل غرناطہ کی پشت پر ایک پہاڑی کے اوپر واقع ہے۔ ہم نے اسی پہاڑی پر الحمرا کے مین گیٹ کے قریب علی سراس نامی ہوٹل میں کمرہ بک کروایا تھا۔ قرطبہ سے غرناطہ تک سفر انتہائی آرام دہ اور خوشگوار تھا۔ یہ سفر خوبصورت پختہ سڑک اور ارد گرد حد نظر تک پھیلے زیتون کے باغات کے درمیان طے ہوا۔ سفر سے قبل ہمیں اندیشہ تھا کہ ممکن ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر دلچسپ نہ ہو، کیونکہ ہم اکثر کار کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ لیکن اس سفر کے بعد میں نے اور شمیم نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اگر دوبارہ اس ملک کی سیاحت کا موقع ملا تو ہم دوبارہ ریل گاڑی اور کوچ کے ذریعے ہی سفر کریں گے۔ کوچ غرناطہ کے مرکزی اسٹیشن کھڑی تھی۔ ہم اترے، سامان لیا اور باہر کھڑی ایک ٹیکسی میں جا بیٹھے، جس نے ہمیں ہوٹل پہنچایا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ہم سے 40 یورو یعنی 4,000 روپے کرایہ لیا تھا۔ اس کے برعکس 2,600 روپے کرایہ ہم نے قرطبہ سے غرناطہ تک کا ادا کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اسپین میں ٹیکسی بہت ہی مہنگی سواری ہے، لیکن وطن عزیز میں بھی رعایت نہیں۔ سب ہیڈنگ غرناطہ کی ایک شام۔ ہم ہوٹل پہنچے تو اسے دیکھ کر شمیم خوش ہو گئی۔ ہوٹل الحمرا کے بڑے داخلی دروازے کے قریب ہی ایک پہاڑی کے اوپر واقع تھا۔ میں اس سے پہلے بھی دوستوں کے ہمراہ اس ہوٹل میں قیام کر چکا تھا۔
مجھے اس کا حدود اربع اور پھر پہاڑی کے اوپر گھنے درختوں کے بیچ ایک انتہائی پرسکون ماحول پسند ہے۔ ہوٹل میں سوئمنگ پول، کشادہ اور آرام دہ بیڈ روم کے ساتھ منسلک باتھ روم، صفائی انتہائی اعلیٰ معیار کی، اسٹاف تعاون کرنے والا، اور پھر شام کے وقت ہوٹل کی چھت پر ڈائننگ کرسیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ ہوٹل میں مقیم سیاح اگر کھانا کھانا چاہیں تو وہ کھانے کے ساتھ ساتھ فطرت کے حسین نظاروں سے لطف بھی اٹھاتے رہیں۔ ہمارا کمرہ ہوٹل کی تیسری منزل پر تھا۔ سب ہیڈنگ: بیگم کا ماشاءاللہ۔ ہم کمرے میں گئے، سامان رکھ کر کمرے کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا یہ ایک بارونق کمرہ ہے جس کی ایک کھڑکی الحمرا کی طرف اور دوسری ہوٹل کے پچھواڑے میں سوئمنگ پول کی طرف کھلتی تھی۔ یہ دیکھ کر بیگم نے فوری حکم جاری کیا، مسٹر نظامی، جتنے دن ہمارا قیام اس کمرے میں ہوگا اس دوران سوئمنگ پول والی کھڑکی پر پردہ ہی رہے گا، آپ کو باہر جھانکنے کی بالکل اجازت نہیں۔ اور پھر مغربی دوشیزگان کو سوئمنگ پول میں تیراکی کرتے اور سن بات لیتے دیکھنا آپ کے لیے ممنوع اور خلاف اسلام ہے۔ بہرحال آپ کو الحمرا کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولنے کی مکمل اجازت ہے تاکہ آپ دوشیزگان مغرب کی بجائے قدرت کے حسین مناظر کو دیکھ سکیں۔ بیگم کا ماشاءاللہ نما فرمان سنا تو اداس اٹھا، غسل کیا، تر و تازہ ہو کر بیگم کے ساتھ ہوٹل سے نکلا۔ اب شام کے 7:30 بج چکے تھے۔ میری دل شکنی کا نداوہ کرتے ہوئے بیگم نے تجویز دی کہ شام کا کھانا اپنے ہوٹل کی بجائے کسی ہسپانوی ریسٹورنٹ میں کھایا جائے اور یہ کھانا میری طرف سے آپ کے نام ہوگا۔ میں اس کرم نوازی اور مفت کا کھانا کھانے پر فوری تیار ہو گیا۔ چنانچہ ہم کسی خوبصورت اور رومانی ماحول کی تلاش میں الحمرا کی طرف گئے تو ہمیں اپنی پسند کا ریسٹورنٹ مل گیا۔ سب ہیڈنگ: اندلسی لڑکیاں۔ شام کا کھانا الحمرا کے مین گیٹ کے پہلو میں واقع ریسٹورنٹ میں کھایا۔ ریسٹورنٹ کے سامنے الحمرا کے باغات تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شام ڈھلتے ہی ان باغات پر ریسٹورنٹ والے ناجائز قبضہ کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پھولوں کے بیچ لگا دیتے ہیں۔ جو لوگ کھلی فضاؤں میں بیٹھ کر رومانی منظر میں کھانا پسند کرتے ہیں وہ ان رنگا رنگ پھولوں کے درمیان مدھم روشنی میں بیٹھ کر کھانا کھاتے اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ اس دوران ہماری قریب والی کرسیوں پر 2 جوان لڑکیاں آ بیٹھیں جو بڑی با اخلاق تھیں۔ مسکراہٹ اور انداز گفتگو سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ انتہائی سنجیدہ اور پڑھی لکھی ہیں۔ لڑکیاں جاذب النظر اور جوانی کا حسن ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہا تھا۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ ان کا تعلق اندلس کے ساحلی شہر مالکا سے ہے اور سیر و سیاحت کے لیے گرناطہ آئی ہوئی ہیں۔ دونوں جتنی با ادب تھیں اس سے زیادہ خوبصورت، بال کالے، رنگت سفید اور سمارٹ، غزالی آنکھیں، لبوں پر مسکراہٹ۔ ان کی شخصیت اس قدر دلکش تھی کہ بات کرتے وقت ان کے لبوں سے موتی بکھرتے تھے۔ میں شمیم بھی ان لڑکیوں کے حسن سے متاثر نظر آنے لگی۔ شمیم نے ان کا غور سے جائزہ لیا اور بولی، معلوم ہوتا ہے کہ ان لڑکیوں کی رگوں میں مسلمانوں کا لہو دوڑتا ہے، کمال کا حسن ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ اور آنکھوں میں چمک ہے۔ شمیم کی باتیں سن کر میں سوچنے لگا، ممکن ہے علامہ اقبال جب اندلس تشریف لائے تو انہیں بھی اسی شکل و صورت کی لڑکیاں نظر آئیں، تبھی تو انہوں نے فرمایا تھا، جن کے لہو کی طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط، سادہ و روشن جبیں، آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں۔ شمیم نے اسلامی جذبے کے تحت صوفیہ نامی ہسپانوی لڑکیوں سے باتیں شروع کر دیں۔ شمیم نے اسلامی جذبے کے تحت صوفیہ اور مرینا نامی ہسپانوی لڑکیوں سے باتیں شروع کر دیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم مسلمان ہیں اور برطانیہ سے آئے ہیں، ہمارا آبائی وطن کشمیر پاکستان ہے، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر بتانے لگیں، اندلس کی تمام رونقیں اور عروج مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ مسلمان اس ملک میں 800 سال رہے، ہم ان کی نسلوں سے ہیں۔ الحمرا جس کے پہلو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے اجداد نے تعمیر کروایا تھا۔ کچھ یہی سبب ہے کہ ہم اکثر گرناطہ آ کر اس محل کی سیر کر کے کچھ وقت ماضی میں کھو کر دلی سکون پاتی ہیں۔ ہمارے والدین بھی تعطیلات اسی شہر میں گزارتے ہیں۔
یہاں آ کر ہمیں عجیب مسرت اور سکون ملتا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مسلمانوں اور یہودیوں پر اس دھرتی کو تنگ کر دیا گیا تھا تو انہوں نے جان بچانے کی خاطر عیسائیت قبول کر لی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد پر مذہب کے نام پر بڑے ظلم ہوئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس وقت انسانیت کہیں سوئی ہوئی تھی، ورنہ مسلمانوں پر انسانیت سوچ سلوک ہرگز نہ ہوتا۔ ہمارے کچھ رشتہ دار جو اپنے مذہب کو بچاتے ہوئے اندلس سے شمالی افریقہ چلے گئے تھے، ان کی تلاش میں ہم کئی بار مراکش اور الجزائر جا چکے ہیں، لیکن اپنا شجرہ نسب تلاش کرنے میں ناکامی ہوئی۔ لیکن ہم مایوس نہیں۔